صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و خاتم النبیین عدد ما تحب و ترضى له وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ گزشتہ درسوں میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ نبی جس بات کی پیشگوئی کرے وہ سچ ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی کی پیشگوئی اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ میں نے اس کی مثالیں بیان کی تھی، الف لام میم غلبت الروم، کہ رومیوں کے مغلوبیت کے بعد اللہ نے فرمایا وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ۔ مکہ والوں سے کہا تم خوشیاں نہ مناؤ، یہ جو آج رومی مغلوب ہو گئے جو اہل کتاب تھے، اور مکہ والے خوشی منا رہے تھے کہ تم ہمیں مشرک کہتے ہو تو تمہارے اہل کتاب تو مغلوب ہو گئے۔ قرآن نے کہا نہیں، وہ چند سالوں کے بعد پھر غالب آئیں گے۔ یہ پیشگوئی تھی، الحمدللہ وہ سچ ثابت ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا تھا۔ اسی طرح میں نے یہ بتایا تھا کہ خندق کے موقع پر ایک چٹان بھاری نکلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر کدال مارا تو اس کے ٹکڑے ہو گئے، اس سے روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا مجھے قیصر اور کسریٰ کے محلات دکھائے گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی، اور حضور نے فرمایا میری امت تم اس کو فتح کرو گے۔ ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح جب صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تو ہر شرط مکہ والوں کی مانی گئی اور مسلمانوں کی کوئی شرط نہیں مانی گئی، لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ صحابہ بڑی تکلیف میں تھے، لیکن جب بادل ناخواست تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دستخط کرے، اور آپ نے تسلیم کر لیا، صحابہ نے بھی تسلیم کیا۔ جب روانہ ہو گئے، اب حال یہ تھا کہ مکہ میں عمرہ کی بغیر واپس جا رہے، داخل نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا چلو ساری باتیں مانتے ہیں، عمرے کی اجازت تو دے دے، انہوں نے اجازت نہیں دی۔ تو آپ بتائیں کیا کیفیت ہوگی؟ وہ 1400 صحابہ واپس جانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو کلی فتح دے دی۔ اب وہ صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے کہ بھئی ہماری کوئی بات نہیں مانی گئی، اور اللہ فرماتے ہم نے تمہیں فتح دی۔ یہ حضور نے اعلان کر دیا کہ صلح حدیبیہ جس میں بظاہر ہر بات مکہ والوں کی مانی گئی اور ان کی کوئی شک نہیں آئی جناب والا، وہ اللہ نے اس کو فتح قرار دیا۔ اللہ نے آپ کو بھی فتح دیا ماشاءاللہ۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح قرار دیا، اور ایسا ہی ہوا۔ ٹھیک 2 سال بعد ابھی آئے ہوئے بندوں کی تعداد 1400 تھی، اور 2 سال، یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، اور 2 سال بعد جب مکہ والوں نے غداری کی اور اس عہد کو نہیں نبھایا تو 2 سال بعد حضور کے ساتھ 10,000 کا لشکر آیا اور مکہ فتح ہوا۔ یہ فتح ہوئی۔ تو اب نبی کی پیشگوئی سچی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ من جانب اللہ ہوتی ہے۔ غلام قادیانی جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا، وہ جھوٹا اور کذاب آدمی تھا، اور اس کے پیشگوئی ہے جناب والا وہ کیا تھی؟ وہ سب جھوٹی۔ میں نے گزشتہ اس کی ایک تحریر کا حوالہ دیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ ہماری جو پیشگوئیاں ہے 100 میں اگر ایک بھی غلط نکلے، میں کہتا ہوں الحمدللہ 100 میں 100 کے سارے غلط نکلے، سب جھوٹے تھے۔ تو 3 ہم نے اس کی پیشگوئیوں کا ذکر کیا تھا، آج ہم آپ کو ایک اور پیشگوئی کا ذکر کرتے ہیں۔ مرزا صاحب کا ایک بیٹا تھا، اس کا چوتھا لڑکا، اس کا نام تھا مبارک احمد۔ جب اس کا یہ بیٹا ہوا نا گھر میں، یہ بڑی اہم بات ہے، اس نے کہا یہ جو میرا بیٹا ہے نا مبارک احمد، وہ ویسے اس کے لیے بڑا نامبارک ثابت ہوا۔ اس نے کہا یہ جو مبارک احمد ہے یہ مصلح موعود ہے اور لمبی عمر پانے والا ہے۔ اور اس نے جو تیسرا جملہ کہا نا اس میں اللہ تعالیٰ کی توہین کی ہے۔ اس نے کہا کأن اللہ نزل من السماء، یہ میرا بیٹا جو مبارک احمد ہے یہ ایسا ہے جیسے اللہ آسمان سے اتر آیا۔ اللہ تعالیٰ تو حلیم ذات ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے قہر کا جو ہے نا مظاہرہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس کے بیٹے کو مار دیا۔ اب اس نے کہا تھا عمر پانے والا، ایک جملہ اس نے یہ کہا تھا کہ بہت لمبی زندگی پائے گا اور مصلح موعود ہے، اور نعوذ باللہ گویا اللہ جو ہے نا آسمان سے اترا ہے، تو مر گیا۔ بھئی جب اللہ تعالیٰ کی نسبت ہو جائے پھر اس کو تو موت نہیں آنی چاہیے۔ تو ایک تو اس نے توہین کی اور یہ کام کیا۔ اس کے بعد گویا خدا آسمان سے اتر آیا وغیرہ۔
الہامات کا مصداق بتایا تھا. نابالغی کی حالت میں جب وہ مر گیا تو اس کی وفات کے ہر چار طرف سے مرزا صاحب پر لعن طعن شروع ہوا، اس لیے کہ اس نے تو بڑی گستاخی کی تھی. کہا جھوٹے دجال، تو کہہ رہا خدا زمین پہ اترا ہے، اللہ کی بھی تم نے توہین کی، تیرا بیٹا تو گیا. قصہ ختم ہو گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ ہر طرف سے ملامتوں کی بوچھاڑ ہو گئی، اعتراضات کی بارش ہوئی. تو اب اس نے ایک اور چیز گڑھ لی. اس نے اس کے مرید جن کے جلے بھنے کلیجوں کو ٹھنڈک پہنچانا تھا، اس نے 16 ستمبر 1907 کو ایک الہام سنایا. 16 ستمبر 1907 کو ایک الہام بتایا، سنا دیا. کہا میرے پاس وہی آئی ہے، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ حلیم، ہم تجھے خوشخبری دے رہے کہ ایک حلیم لڑکا تمہارے گھر میں پیدا ہونے والا ہے. یعنی ایک اور. اب اتنا تو تھا ہی کہ وہ اپنی بات پہ کہ معذرت یا غلطی ہو گئی تھی وہ بھی نہیں کہا. کہا نہیں، مجھے ایک اور بیٹے کی خوشخبری آ گئی، آپ کے لڑکا آئندہ پیدا ہوگا اور ایک حلیم لڑکی کی ہم خوشخبری دیتے. یہ اس کی کتاب ہے بشرا، صفحہ 136 پر ہے، جلد نمبر 1 میں 2 میں. اس کے بعد اس میں یہ لکھا کہ ینزل منزل المبارک، وہ جو پہلا لڑکا تھا نا مبارک احمد، یہ جو ابھی نیا آئے گا یہ اس کا قائم مقام ہوگا، اس کا نعم البدل ہوگا. اس کے بعد پھر ایک اور اس نے الہام سنایا، صاحب لک غلاما زکیہ. یہ قرآن کی الفاظ اٹھا کے نا اس نے وہی بنائی، رب ہب لی ذریۃ طیبہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. یا ایک اور بات بتا دی کہ وہ لڑکا جو ابھی آئے گا نا مبارک احمد کا قائم مقام ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا. حالانکہ زکریا علیہ السلام کو اللہ نے خوشخبری دی کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا. چنانچہ اس نے یہ من گڑت جناب والا وہی گڑھ لی. اس کے بعد پھر کیا ہوا، اللہ کی شان دیکھے. اس کے بعد اس پیشن گوئی کے بعد جب اس نے کہا کہ وہ جو پہلا آدمی چلا گیا جس کا نام مبارک احمد تھا اور وہ جناب والا اس کا نعم البدل آ رہا ہے اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، یہ بہت ساری باتیں کرنے کے بعد اب سب کو مرید بھی کہتے ہیں ہاں تھوڑی سی اشتباہ ہو گئی تھی حضرت کو وہی سمجھنے میں، تو اب لڑکا آئے گا اور وہ ہوگا یحییٰ، اس کا نام ہوگا. اللہ کی شان دے کہ اس کے بعد مرزا کے گھر میں کوئی لڑکا ہی پیدا نہیں ہوا، ایسا ہی ختم ہو گیا. ایسا جھوٹا آدمی تھا، اس کی کوئی پیشگوئی درست ثابت نہیں ہوئی. نبی کی کوئی پیشگوئی غلط کبھی نہیں ہوتی، بس یہ فرق ہے نبی میں اور غیر نبی میں. آپ سمجھ گئے بات کو. لیکن ڈھیٹ تھے وہ، جھوٹ پر جو ہے نا ڈٹے رہتے تھے، کبھی انہوں نے اس بات کا وہ نہیں کیا. وہ شرم اور حیا تو آنکھوں میں تھی نہیں، جیسے چاہے سب کی توہین کی. اللہ کو نہیں معاف کیا، کسی نبی کو معاف نہیں کیا، کسی ولی کو معاف نہیں کیا، کسی مسلمان کو معاف نہیں کیا. جو خرافات اس کو، اس لیے تو اتنی کتابیں لکھی، وہ لکھتا جاتا تھا. آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، درمیان میں کیا ہے، کچھ نہیں، بس وہ لکھتا تھا. چونکہ پیچھے سے ایڈ آتی تھی، جو ہی ڈالر پہنچتے تھے تو شروع ہو جاتا تھا نئی نئی کتابیں لکھتا. ان کو بھی دکھاتا تھا نا کہ دیکھو میں نے اتنی کتابیں لکھی ہے. ہمارے یہاں پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گڑلا والے، اس زمانے میں یہ وہاں پر گئے مکہ مکرمہ، تو ہمارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ آپ چلے جائے، وہاں ایک بڑا فتنہ اٹھنے والا ہے. اور جب یہ آئے تو آرام سے تھے، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے کہ تم آرام کر رہے ہو اور وہاں دیکھو میرے جو ہے نا ختم نبوت پہ ڈھاکہ پڑ رہا ہے. چنانچہ مرزا قادیانی کے ساتھ ان کی خط و کتابت ہوئی. یہ 1200 سمتنگ کے اسلامی جو سال ہے، آپ یوں سمجھے 1900 کے آغاز کی بات ہے کوئی. اس کے جب نبوت کا دعویٰ ہوا 1908 اور 1902 کے درمیان کا واقعہ ہے. تو ادھر سے وہ ٹیلی گرام آیا، تار جس کو کہتے ہیں، کہ میں نے سنا تمہارے ساتھ پٹھان آ رہے ہیں، تو تم مباہلی کی دعوت دی تھی قادیانی نے کہ لاہور آ جاؤ.
اس وقت تو سرحد مرحد کوئی نہیں تھی، یہ تو پاکستان تو بنا نہیں تھا، ہندوستان نہیں بنا تھا. تو کہا میں نے سنا تمہارے ساتھ پٹھان آ رہے تو میں نے تو اکیلے مباہلے کی دعوت دی. تو پہلی بات یہ کہ نبی ڈرپوک نہیں ہوتا. ہاں جی، نبی جو بزدل ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو پیر صاحب نے کہا میں اکیلے آ رہا ہوں. تو جب وہاں گئے لاہور تو وہ مرزا قادیانی سامنے نہیں آیا تھا لاہور، لیکن ملنے ملاقات کے لیے نہیں آیا. تو اس نے پھر کہا کہ ایسا کرو کہ تم بھی قرآن کی تفسیر لکھو اور میں بھی لکھ دیتا ہوں، اور جس کی تفسیر اچھی ہوئی پھر اس کی حقانیت کی علامت ہوگی. پھر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تفسیر لکھنے سے آدمی مفسر بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا. اور تم یہی کام کرتے ہو. ایسا نہ کرو، ایسا کرو تم آؤ میرے سامنے دوزانو بیٹھو، میں بھی تمہارے سامنے، ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں، تم بھی اپنا کاغذ رکھو اور قلم رکھو، میں بھی اپنا کاغذ اور قلم رکھتا ہوں. تم اپنے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو، نبوت کا حوالہ دے کر قلم سے کہہ دو لکھنا شروع کرو، میں اپنے نبی کے ختم نبوت کا حوالہ دے کے قلم سے کہوں گا لکھو. یہ بھاگ گیا. اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم. نثار خان صاحب کی پریشانی ہے، ہمارے ایک دوست نثار خان صاحب، اس کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے، غیب سے مدد فرمائے، دستگیری فرمائے. یا کریم یہ جتنے ساتھی بیٹھے سب کو عظیم الشان اجر فرما. یا اللہ حضور پاک کے سچے خادم اور غلام بنا. حضور کی ختم نبوت تحفظ ناموس رسالت کے لیے ان کو، ان کے اولاد کو قبول فرما، ان سب کی حفاظت فرما. ان میں جس کی جو مسائل ہے سب کو حل فرما، ان میں جو بیمار ہے ان کو صحت اور شفا عطا فرما. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمارے حال پہ رحم فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ. جزاکم